الخیلاء وآفت الحسب الفقر۔ آپ نے فرمایا کل کے فرمانے کی شجاعت اور بہادری کی جو آفت ہے، یعنی جو شجاعت انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، وہ البغی ہے، ظلم۔ وآفت الجمال الخیلاء، حسن اور جمال کی جو آفت ہے وہ الخیلاء، تکبر، غرور، اور جس کو کہتے ہیں نخوت۔ اپنے حسن اور جمال کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آ جائے، اور اس کے اندر وہ غرور آ جائے، یہ بھی اس کے لیے آفت ہے۔ وآفت الحسب الفخر، اور حسب نسب کی جو آفت ہے وہ فقر ہے۔ انسان کو اپنے حسب نسب کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میرا فلان خاندان سے تعلق ہے۔ سب سے مکرم اور سب سے محترم خاندان پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف مناسبتوں سے یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی ابھی چند دن پہلے ہی گزشتہ یا اس سے پہلے خطبے میں عرض کیا میں نے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے اکرموا اولادی، میری اولاد سے مراد صرف حسن اور حسین یا حضرت زہرا نہیں ہے، سادات ہیں، سادات جو واقعات صحیح حسب صحیح النسب سادات ہیں۔ وہ سادات سے مراد وہ جو باپ کی طرف سے جن کا حسب نسب جناب ہاشم تک پہنچتا ہو، وہ سادات ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے، وہ خمس میں سے مال امام لے سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے صرف اولاد فاطمہ سادات ہیں، یہ غلط ہے۔ اولاد فاطمہ سادات ہیں، وہ زیادہ قابل احترام ہیں۔ اگر ایک بندہ ہے جو باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک اس کا حسب نسب پہنچتا ہے اور ماں کی طرف سے حضرت زہرا علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور دوسرا بندہ ہے جو ماں کی طرف سے تو حضرت زہرا تک اس کا نسب نہیں پہنچتا لیکن باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک پہنچتا ہے، سید دونوں ہیں، صدقہ دونوں پر حرام ہے، لیکن جو اولاد فاطمہ ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، امام حسن اور امام حسین یہ دونوں اہل سنت کی روایت کے مطابق رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین امامان، یہ دونوں میرے نواسے امام ہیں، ان قاما او قعدا، یہ دونوں چاہے قیام کریں حاکم وقت کے خلاف وہ لڑیں یا مصلحت کے تحت گوشہ نشینی اور خانہ نشینی اختیار کریں، دونوں صورتوں میں یہ امام ہیں۔ اچھا، میں ایک باریک نکتہ عرض کروں، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان قامہ قیام کریں اس سے مراد امام حسین ہے، جی وہ ان قعدا اس سے مراد امام حسن ہے۔ ایسا نہیں ہے، دونوں نے قیام بھی کیا ہے اور دونوں نے گوشہ نشینی بھی اختیار کی ہے۔ امام حسن لڑے ہیں، زخمی ہوئے ہیں امام حسن علیہ السلام، جب دیکھا کہ لشکر نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، بغاوت کی ہے اور معاویہ نے آپ کے سرکردہ اور جو ہے نا کمانڈروں کو جو ہے نا وہ خرید لیا ہے، تو آپ پھر صلح پر مجبور ہو گئے۔ اچھا، وہی امام حسین جن کے والد گرامی اب حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین میں لڑے اس وقت کے وہ حاکم شام کے ساتھ، لیکن امام حسین وہ آپ نے اس کے خلاف قیام نہیں کیا، معاویہ کے خلاف امام حسین نے قیام نہیں کیا۔ یزید کی ولی عہدی کی بیعت کرنے کے لیے کسی بندے کو بھیجا مدینہ کی بھئی لوگوں سے بیعت لے لو، تو بہرحال وہ لوگوں نے بیعت کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کے لیے بیعت نہیں کی لیکن قیام نہیں کیا معاویہ کے خلاف۔ اس کو کوئی برحق حاکم یا اسلامی مملکت کا حکمران نہیں سمجھتے تھے، لیکن کیا آپ نے قیام کیا یا نہیں کیا؟ امام حسین نے معاویہ کے خلاف نہیں کیا۔
اچھا، یزید کے خلاف آپ نے قیام کیا، یعنی حسین یزید کی طرح اس کے خلاف قیام کرے تو بھی حسین ہے، اور اس کے باپ کے خلاف جس طرح قیام نہ کیا اس صورت میں بھی آپ امام ہیں۔ امام حسن نے جنگ کی ہے تو بھی امام ہے، بعد میں صلح کی ہے تو بھی امام ہیں، یہ دونوں امام ہیں۔ اچھا جی، میں بات کچھ اور کرنے والا تھا، قطع نظر اس کے کہ امام حسن اور امام حسین امام ہیں، فرض کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ امام حسن اور امام حسین امام نہ ہو تو یہ دونوں افضل ہیں یا حضرت عباس افضل ہیں؟ یہ دونوں افضل ہیں، امام نہ ہو پھر بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولاد فاطمہ بھی ہے، ہاشمی بھی ہیں، باپ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب جناب ہاشم تک پہنچتا ہے، اور ماں کی طرف سے براہ راست ان کی مادر گرامی حضرت زہرا علیہ السلام ہیں۔ یہ اولاد فاطمہ اگرچہ افضل ہیں، لیکن سادات کے جو محکوم یعنی مخصوص احکام ہیں وہ جس طرح اولاد فاطمہ پر لاگو ہے، اسی طرح وہ لوگ جو کہ حضرت زہرا کی اولاد سے نہیں، حضرت عباس جناب ام البنین کی اولاد ہے لیکن ہاشمی ہے، اس لیے صدقہ ان پر حرام ہے۔ آج اگر کسی کا شجرہ نسب کنفرم حضرت عباس تک اگر پہنچتا ہے وہ سید ہے، وہ ہاشمی ہے۔ وہ چنانچہ کچھ لوگ، میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، یہ جو آوان برادری ہے، وہ ایک آوان جو ہے نا وہ مولانا صاحب حکم میں ہیں، پڑھتے ہیں، انہوں نے ٹھیک ٹھاک کتاب لکھی ہے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ صحیح ثابت کرنے کی کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ، یعنی اگر حضرت عباس کی اولاد میں سے کوئی کنفرم ہے اس کے سید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شک ہو سکتا ہے تو اس میں ہے کہ آیا یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو جائے تو جس طرح امام حسن اور امام حسین سید تھے، اسی طرح حضرت عباس علمدار علیہ السلام یہ سب جو ہے نا امام تھے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے افضل حسب نسب سادات کا ہے، لیکن سادات کو صرف سید ہونے پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول خدا قرآن میں کلیئر کہہ دیا ہے روز قیامت معیار حسب نسب نہیں ہوگا، فلا انساب بینہم، کوئی حسب نسب جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک بڑا سخت فرمان ہے، وہ فرمان سخت ہو یا نرم ہو اس کو لے کر اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، امام کہتے ہیں کہ بھائی وہ کسی نے کہا تھا علی کی ایک ضربت کا ثواب اگر سب شیعوں میں تقسیم کیا جائے تو ان کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے کافی ہے، ان کو کسی عمل کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے۔ ادھر لے لیا، اور حضرت علی نے کوئی سخت جملہ کہا ہے عمل کے حوالے سے، اسے کہو یار یہ تو ہمارے مزاج کے ساتھ جو ہے نا وہ میل نہیں کھاتا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہج البلاغہ میں ہے، جسے انما ولی اللہ انما ولی محمد من اطاع اللہ وان بعدت لحمتہ، سوائے اس کے نہیں کہ محمد کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے۔ اچھا، اس کا اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اگر الٹ بنانا چاہیں تو کیا ہونا چاہیے کرنل صاحب؟ محمد کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اگرچہ وہ حسب نسب میں محمد سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ وَإِنَّمَا عَدُوُّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ، اور محمد کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ وَإِنْ قَرُبَتْ لُحْمَتُهُ، اگرچہ وہ محمد کا قریبی رشتہ دار بھی۔ امام موسیٰ کاظم اپنا کوئی چچزاد بغیرت ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا کیا کہتے ہیں قرشی، باقر قرشی کی جو کتاب ہے 2 جلدوں پر مشتمل ہے، حیات موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ بن جعفر کا حالات زندگی، وہاں لکھا ہے امام کی شہادت کا اپنا کوئی کزن تھا قریبی رشتہ دار، جس نے اس وقت کے بنی عباس کے اس کے پاس جو ہے نا مخبری کی کہ امام
موسیٰ کاظم آپ کے خلاف جو ہے نا اسلحہ جمع کر رہے ہیں، اور کسی وقت جو ہے نا وہ آپ کے خلاف بغاوت کا وہ اعلان کریں گے۔ اس کی مخبری پر آپ نے فرمایا، اپنے اس قریبی رشتہ دار سے کہا دیکھو بھائی باز آ جاؤ، میرے بچوں کو یتیم مت کرو۔ لالچ دی اس کو، اور اس کو امام کی قتل کا وہ شہادت کا باعث بنا، لیکن ظلم ہے نا، میں نے کہا تھا ظالم کو اس دن فرمان سنایا، من صلی سیف البغی قتل بہ، جو ظلم کی تلوار نیام سے نکالتا ہے وہ اسی تلوار سے مارا جاتا ہے۔ انعام جو اس کے لیے لاکھوں مقرر ہوا تھا وہ امام کی شہادت کا باعث بنا، لیکن اس کے لیے جو انعام مقرر کیا تھا اس کو وصول کرنے سے پہلے واش روم گیا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے جسم کے سارے اندرونی حصے باہر نکل آئے، وہی بیت الخلاء کے اندر واصل جہنم ہو گیا، جس کی مخبری کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس ظالم نے وہ شہید کیا۔ وہ قریبی رشتہ دار تھے۔ بھائی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سگا چاچا جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو وہ جناب بن ٹھن کے آئے، امام کے سگے چچا اور امام حسن عسکری کے بھائی، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے 5 سال کا امام زمان کا اندر سے نکلے اور یہاں سے پکڑ کر کہا تاخر یا امی، انکل کہتے ہیں انکل آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ اس منصب کا حقدار میں ہوں، چچا ہے، کیا احترام ہے۔ وہ کہتے ہیں جعفر کذاب، امام کا سگا بیٹا، امام کا سگا بھائی، اس کو نجات نہیں ملتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، عقیدہ اس کا بگڑا ہوا ہو، امام نہیں ہے لیکن امامت کا وہ دعویٰ کرے۔ حسب نسب نجات کا معیار نہیں ہے، عمل اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ 2 دونِ 4 کی طرح ہے، ہاں، ان اکرمکم عند اللہ ہے اتقاکم، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح رسول خدا نے فرمایا الجنت لمن اطاعہ، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، وَلَوْ كَانَ غُلَامًا حبشیًا، حبشی افریقے کا کالے رنگ کا غلام بھی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے وہ جنت میں جائے گا۔ وَالْجَنَّةُ لِلْعَاصِينَ، اور جہنم میں اللہ تعالیٰ کا معصیت کار جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ غُلَامًا حاشمیًا، ہاشمی بھی کیوں نہ ہو، یہ ہاشمی تھا نا جس کی مخبری کی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا، اور خدا نے دنیا ہی میں اس کو سزا دے دی، اور جو ہے نا وہ واش روم کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ صرف حسب نسب وہاں تک پہنچنا کافی نہیں ہے، جب اس قسم کے ناقابل معافی سنگین جرائم کا ایک امام معصوم کی قتل کا جو سبب بنے، اس کو اس کا حسب نسب شجرہ نسب نہیں بچا سکتا۔ یا فرمایا کہ آفت الحسب الفخر، فخر کرنا ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، وہ اگر گناہگار بھی ہو تو رسول خدا نے فرمایا کہ احترام کرو، لیکن ان کو اپنے حسب پر ناز نہیں کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے اپنی اطاعت پر، ناز کرنا چاہیے اپنی بندگی پر۔ اچھا جی، وَلَا تَجْتَرِئَنَّ عَلَىٰ خِيَانَةٍ أَبَدًا، یہ کتنا ہمیں تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن میں نے شروع دن سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حقیقت میں یہ ہدایات ہمارے لیے ہیں، اگرچہ بظاہر مخاطب امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی امانت میں خیانت کرنے کی جرأت نہ کر، یہ ترجمہ یہ بنتا ہے لا تجترئن علی خیانت ابدا، کبھی بھی کسی امانت میں خیانت کرنے کی جرأت نہ کر۔ حدیث ہے کہ ایک کافر بھی آپ کے پاس امانت رکھے، آپ کو اس میں وہ خیانت کا حق نہیں پہنچتا۔ رقم آپ کے پاس امانت رکھی ہے، پیسہ رکھا ہے، موبائل رکھا ہے، گاڑی رکھی ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کو استعمال
نہیں کر سکتے. آپ اس کے وہ امین ہیں. کافر نے بھی اگر امانت رکھی ہے اس میں خیانت نہ کرو. اور اگر کسی کافر سے بھی وعدہ کیا ہے تو آپ وعدہ خلافی نہ کریں. اور کافر والدین بھی ہوں تو ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کا احترام کرو. امانت کے حوالے سے اور بھی بہت سارے احکام ہیں. انشاءاللہ میں پھر کل کی نماز کے بعد عرض کروں گا. اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. یا اللہ 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 یا اللہ.